اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم الظلم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حاضرین محترم، سامعین ذوی الاحترام، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ درمیان میں چونکہ شہادت کے ایام تھے امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، لہٰذا انہیں کے سلسلے میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کیے گئے۔ کل ہم نے وصیت نامہ مولا کائنات کا بھی خدمت میں پیش کیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس وصیت نامے کو پڑھیں اور بلکہ اسے ٹائپنگ کروا کے اس کو فریم کروا کے لیمینیشن کروا کے اپنے گھروں میں لگائیں، تاکہ صبح شام ہم جب اٹھے اور دیکھیں تو ہمارے سامنے مولا کائنات کی وصیتیں ہوں اور ہم حتی الامکان کوشش کریں ان وصیتوں پر عمل کیا جائے۔ تو آج کی جو شب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بڑی مخصوص شب ہے اور ایسی شب ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا اعلان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کو یعنی یہ ضمیر ہے، مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ ضمیر کا مرجع قرآن مجید ہے، یعنی قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے جس رات میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی آتا ہے، یعنی اس کے یہ وہ رات ہے کہ جس میں روح، ملائکہ نازل ہوتے، روح نازل ہوتی ہے تمام تر امور کے ساتھ، اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ فجر تک جو ہے وہ طلوع فجر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ تو مختصر سا ترجمہ ہے، اس کے بارے میں پیش کیا، اور چند معروضات آج آپ حضرات کی خدمت میں جو بیان کی جائیں گے وہ شب قدر، ظاہر سی بات ہے کہ میں نے عرض کیا تھا شروع ہی میں کہ جو مخصوص تاریخیں اور مخصوص شب آئیں گی ان میں انہیں کا ذکر کیا جائے گا۔ تو شب قدر ایک ایسی شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے سوال کیا بھی تھا کہ کیا پورا قرآن جو ہے وہ اسی شب میں نازل ہو گیا تھا؟ تو مفسرین کرام نے قرآن کے نزول کی 2 صورتیں بتائی ہیں۔ کہا ایک صورت ہے کہ جسے کہا جاتا ہے دفعی نزول، ایک ہے تدریجی نزول، یعنی ایک یہ ہے کہ قرآن دفعتاً نازل ہو گیا، اور ایک نظریہ ہے کہ قرآن بتدریج نازل ہوا ہے۔ دفعتاً کا مطلب ہے کہ ایک دم سے پورا قرآن نازل ہو گیا، اور بتدریج نزول تدریجی کا مطلب ہے کہ نہیں، شب قدر میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے، شروعات اور اسٹارٹنگ ہوئی ہے قرآن کے نزول کی آج کی شب میں، اور اس کے بعد 23 سال تک مسلسل حضور کی زندگی میں یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ جیسے واقعات پیش آتے رہے ویسے ویسے قرآن مجید کی آیتیں آتی رہی۔ تو دونوں صورتیں آپ کے سامنے، ایک یہ ہے کہ جن کا کہنا ہے کہ دفعتاً قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کا نزول دفعی ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ہی یہ نازل کہاں نازل ہوا۔ اب اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ آج کی شب میں، اور زیادہ جو قریب نظر جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ دفعتاً قرآن کا نزول دفعی ہے، ایک مرتبہ میں آج ہی کی شب میں پورا قرآن نازل ہو گیا۔ ہوا کہاں نازل یہ؟ تو یہ ایک تو نظریہ یہ ہے، مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا بیت المعمور پر۔ ایک نظریہ قرآن پورا کا پورا نازل ہوا لوح محفوظ پر، اور ایک نظریہ کہ پورا قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر پر۔
یعنی پیغمبر کے سینے پہ آج کی شب میں پورا قرآن نازل کر دیا گیا. یہ آپ اگر تفاسیر میں دیکھیں تو سارے نظریات آپ کو ملیں گے کہ قرآن کا نزول دفعی، دفعتاً ایک دفعہ میں قرآن نازل ہو گیا، یا لوح محفوظ پہ یا بیت معمور پہ یا پیغمبر اکرم کے سینے مبارک پر آپ کے جو ہے وہ قلب اطہر پر قرآن کے مجید کو نازل کر دیا گیا. اور جن کا کہنا یہ کہ بتدریج قرآن نازل ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے آج کی شب میں، اور جب آغاز ہوا تو اس کے بعد جو ہے بتدریج جیسے جیسے واقعات آتے گئے قرآن مجید نازل ہوتا رہا. یہ تو قرآن مجید کے نزول کی ایک صورت ہے جو آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں. علماء علم تفسیر نے اس پر باقاعدہ بات کی ہے. اب 1000 مہینوں سے افضل رات ہے یہ. 1000 مہینوں کاؤنٹ کیا جائے تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 80 ایئرس، 80 سال سے زیادہ افضل یہ ایک رات ہے جسے جو ہمارا آپ کو نصیب ہے. آج کی رات جس میں ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں، شب قدر، لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں 2 حدیثیں وارد ہوئی ہیں، دونوں میں آپ کو سناتا ہوں. پہلی حدیث پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ یہ قرآن کے جو نازل ہونے کی وجہ کہ 80 سال سے زیادہ کا مطلب کیا کہ 1000 مہینے سے افضل رات کیوں ہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے لباس جنگ کو پہنا ہوا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اور یہاں تک کہ 80 سال تک اس نے وہ لباس نہیں اتارا، اور ہمیں وقت وہ آمادہ رہتا تھا جہاد کے لیے. ہمیشہ بس وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آمادہ رہتا تھا. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا اتنا ثواب ہمیں مل سکتا ہے کہ جو 80 سال تک ایک شخص فی سبیل اللہ جہاد کرتا رہے، 80 سال تک مسلسل جہاد کرے، کیا اتنا ثواب ہمیں مل سکتا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن مجید نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی 80 سال سے زیادہ وہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے 1000 مہینے تک لباس جنگ کو نہیں اتارا، لباس جہاد کو نہیں اتارا. ایک روایت تو یہ موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ جو شب قدر کے لیے آئی ہے کہ وہ شخص جو تھا اس نے جو ہے وہ کیے. دوسری روایت ہے کہ نہیں، بنی اسرائیل میں 4 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کی عبادت میں وقت گزارا. انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، صرف اللہ کی عبادت 1000 مہینے تک. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کہ اتنا ثواب ہمارے مقدر میں ہو سکتا ہے، ہمارے نصیب میں ہو سکتا ہے. تو آیت نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں جاگ کر اگر آپ پوری رات عبادت کریں، شب بیداری کریں اور جاگ کر عبادت میں بسر کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے 4 لوگوں نے 1000 مہینے تک عبادت کی، اس کا ثواب اور آج کی شب عبادت میں گزارنے کا ثواب ایکول، برابر. یا وہ جو 80 سال تک جس نے لباس جنگ کو نہیں اتارا، فی سبیل اللہ جہاد کرتا رہا، جتنا ثواب اسے ملا اتنا ثواب اگر چاہتے ہیں تو پوری رات کو عبادت میں بسر کریں. تنزل الملائکہ تو روح، ملائکہ نازل ہوتی ہے تو روح نازل ہوتی ہے. اب روح سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ روح سے مراد جبرائیل ہے، اس لیے کہ جبرائیل کو روح الامین کہا جاتا ہے، روح سے مراد وہ ہے. لیکن صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم سے روایت ہے، معصوم نے فرمایا کہ قرآن نے کہا تنزل الملائکہ والروح، تو جبریل کا شمار تو ملائکہ میں ہے، جبریل ملائکہ سے الگ تو نہیں ہے. کہا اس کا مطلب ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس کا مطلب جبریل کا روح جو ہے اس مراد جبریل نہیں ہے بلکہ ما فوق ملائکہ، ایسی شے ہے جو ملائکہ سے بھی افضل ہے، وہ ہے جو روح نازل ہوتی ہے. تو سمراج جبریل نے کہا گیا، لیکن جبریل نہیں، اس لیے کہ جبریل سے بھی بالا اور بلند و بالا کچھ شے ہے کہ جس سے روح کہا گیا، اس کا نزول ہوتا ہے. اللہ اپنے رب کے پروردگار کی اجازت سے اور صبح تک یہ سلسلہ جاری وہ ساری رہتا ہے. یہ مختصر سی تفسیر ہے اس کے بارے میں. اب اس شب کے بارے میں آ جائے تو اس کے مخصوص اعمال ہیں
جو میں امید کرتا کہ آپ نے انجام دے لیے ہوں گے، نہیں تو آپ انشاءاللہ انجام دیں گے ہوں گے۔ وہ 2 رکعت نماز سورہ رحم کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، پھر وہ قرآن کھول کے سامنے رکھنا اور دعا کی تلاوت، قرآن سر پہ دعا کی تلاوت، 70 بار استغفر اللہ واتوب الیہ اور زیارت وارثہ زیارت موصل، یہ مختصر سے عمل ہے۔ اچھا یہ تو 10-15-20 منٹ میں ہو جائیں گے عمل، اور اس کے بعد پوری رات عبادت میں بسر کرنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس رات کو عبادت میں بسر کرتا ہے اور اس کے گناہ مثل ذرات کی ہوں یا مثل قطرات کی ہوں، سمندر میں اتنے قطرے اتنے گناہ کی ہوں اور جتنے ذرے اتنے گناہ کی، بلکہ روایت میں ہے ما تقدم ما تاخر، یعنی پوری رات عبادت میں بسر اگر کوئی کرتا ہے تو صبح طلوع فجر سے پہلے اس کے تمام گناہ جو اس نے کیے ہیں یا جو کرنے والا ہے وہ سب اللہ معاف کرتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ پوری رات شب بیداری کرے، اور شب بیداری کر کے کیرم میں نہیں، لوڈو میں نہیں، پتہ چلا پوری رات کو جاگ رہے چلو تفریح کر لیا، چلو کیرم کھیل لیا جائے، چلو لوڈو کھیل لیا جائے نا، پوری رات عبادت میں بسر کرنا ہے۔ عبادت میں کیا بسر کرنا ہے؟ یہ جو اعمال ہے مختصر اعمال قبلہ ہے تو ہم نے 10-20 منٹ میں کر لیے، اب کیا کریں؟ تو اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آپ دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، دعائے کمیل اور جو مخصوص سورہ 3-4 جنہیں گنایا گیا، عنکبوت، سورہ دخان، سورہ روم، ان کی تلاوت کریں، اور وقت ہو تو کثرت سے جو ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور 100 رکعت نماز پڑھیں 2 کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ رحم کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد کی تلاوت، یہ نماز ہے۔ اب وہ 100 رکعت نماز اس شب کی مخصوص نماز ہے۔ اب ہمارے یہاں علماء نے ایک آسانی پیش کی جس کے ذریعے سے ہمارے مذہب پہ بہت بڑا الزام ہے۔ وہ آسانی یہ پیش کی کہ اگر آپ 100 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، مستحب نماز اگر، تو اگر آپ کی قضا نماز ہے، کوئی قضا عمری جسے کہا جاتا ہے، اگر آپ نے کی ہے تو وہ آپ قضا نماز پڑھ لیں۔ اب قضا نماز کچھ ہمارے یہاں بھی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں، اور کچھ جو ہے وہ علماء عامہ یا علماء کی بات نہیں کر رہا، اور جو عام لوگ ہیں مسلمان پہ الزام لگاتے ہیں کہ جب شیعوں کے یہاں تو یہ نماز پڑھتے نہیں پورے سال، اور ایک شب میں جو ہے وہ پورے سال کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں میں اتنا بتائیے کہ یہ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی پورے سال کا کھانا ایک ہی ٹائم میں کھا لے؟ امپاسبل، ناممکن ہے بات، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اللہ ہمیں روز رزق دے رہا ہے کھانے کو تو روز عبادت کا مطالبہ بھی تو کر رہا ہے نا ہم سے۔ ایسا تو نہیں کہ پورے سال بھر کی روٹی اس نے ایک ہی دن دے دی ہے آپ کو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو سال بھر کی نماز ایک رات میں بیا عقل عقلوں کو استعمال کریں۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں، اگر میری بات ان تک پہنچ رہی ہے تو سوچیں کہ عقل کیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پورے سال کی نماز ایک شب میں پڑھ لی جائے؟ کچھ ہمارے یہاں بھی لوگ ہیں کہ بڑی شدت کے ساتھ اب نماز ضرور پڑھنا ہے، وہ 102 رکعت نماز، میاں صاحب اگر یہ چھوٹ گئی تو نہ جانے قیامت آ جائے گی۔ اگر 117 رکعت روز نماز واجب ہے، اور اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں، ضرب دیں تو 17 چھے 102، تو 6 دن کی نماز ہوتی ہے میرے عزیزو۔ تو کیا پورے سال میں آپ نے 6 دن نماز قضا کی؟ اگر آپ نے یہ جو ہے وہ کسی طرح سے شدت کے ساتھ پڑھ ہی ڈالی 102 رکعت نماز قضا عمری کی نیت سے، تو 6 دن کا کوٹا پورا ہوا، باقی دن آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے عزیزو پہلی بات تو ہے کہ نماز قضا ہو ہی کیوں کہ شب قدر میں آپ کو 6 دن کی نماز قضا کرنی پڑے، اور اگر ہو ہی گئی ہے تو 6 دن کا کوٹا پورا ہوتا ہے۔ باقی یہ نہیں کہ آپ پورے سال جو ہے وہ آزاد ہو گئے، شب قدر میں 102 نماز پڑھ لی اور اب آزاد ہے، پورے سال نماز کی ضرورت ہمیں نہیں، ایسا نہیں۔ بالکل یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ 102 رکعت نماز پڑھ لی گئی آسان۔ علماء نے کوئی روایت میں نہیں ہے، کوئی روایت میں کوئی نہیں دکھا سکتا کسی کتاب میں کہ معصوم سے روایت آئی ہو کہ آپ شب قدر میں قضاء عمری پڑھیے۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو میرے علم میں اضافہ کرے، کوئی معصوم سے روایت نہیں ہے، کسی بھی امام نے نہیں کہا کہ آپ جو ہے 6 دن کی قضا نماز پڑھنی ہے آپ کو شب قدر میں نا۔ آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں، تمام کتابیں دیکھیں اعمال کی یا فقہی کتابوں، اس میں یہ ہے کہ وہ 100 رکعت نماز ہے 2 کر کے شب قدر کی نیت سے، جس میں رحم کے بعد 10 بار سورہ توحید کی تلاوت ہے، یہ نماز ہے جو شب قدر کی اسپیشل نماز ہے۔ اب وہ نہیں پڑھتے تو علماء کرام نے ہمارے یہاں پہ یہ آسانی کر دی ہے ہمارے لیے کہ وہ
ایک آپ قضا کر لیں تاکہ 6 دن تو کم از کم پوری ہو نماز. تو اب یہ کوئی روایت نہیں ہے نہ نماز پڑھیں گے تو 6 دن کی نماز پوری ہوگی، یقیناً پوری ہوگی. لیکن یہ غلط فہمی میں نہ رہے کوئی بھی شیعہ ہو کہ سنی کوئی بھی ہو کہ صاحب ایک دن 6 دن کی نماز پڑھ لی ہم نے ایک شب میں اور پوری سال ہم آزاد ہو گئے، اب ہمیں پڑھنا نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. تو یہ اعمال ہے اور اس کے بعد دعائیں ہیں. اب ایک یہ جو شب ہے قرآن کے نزول کی شب، ایک غلط فہمی اور ہمارے یہاں پر ہے. یہ میرے عزیزو غم کی تاریخ نہیں ہے، یہ غم کی شب نہیں. جیسے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، اب بھی دیکھا جو کالے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں یا جن کہتے ہیں جب ہم پکوڑی نہیں بنائیں گے ہم ہمارے یہاں پہ آج، کیونکہ آج بڑا غم کی تاریخ ہے. ہر چیز کھا لیں گے، ہر پکوڑی نہیں بنائیں گے. پہلا اپنا وہ ہے پرانا سسٹم ہے کہ چل رہا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن وہ ہے کہ صاحب وہ کیوں نہیں بنائے گا، وہ تیل نہیں پھونکا جائے گا اس لیے کہ وہ ہے. شب قدر جو ہے دراصل یہ خوشی کی شب ہے، یہ کوئی غم کی شب نہیں. پچھلی 2 شب میں غم جو ہے وہ شب قدر کا نہیں ہے، وہ تو شہادت جناب امیر کا غم ہوتا ہے اصل میں. اور احتمال تینوں شبوں میں زیادہ تر جو احتمال ہے شب قدر ہونے کا وہ آج کی شب کا ہے. زیادہ محکم ترین اور احتمال یہ کہ آج کی شب جو ہے یہ شب قدر ہے. اور اس شب کو یہ کوئی خوشی کی شب ہے، یہ غم کی تاریخ نہیں ہے، یہ غم کی شب نہیں ہے. تو اگر کسی نے کوئی کالا کپڑے پہنے ہو یا کوئی غم منانے کا اگر کسی کا ارادہ ہو تو یہ غم کی شب نہیں ہے، یہ خوشی کی شب ہے، بلکہ جشن کی تاریخ ہے، خوشی کی تاریخ ہے. اور بہت سی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے اپنے یہاں پہ بھی کہ باقاعدہ جو ہے وہ جشن ہوتے ہیں، جشن نزول قرآن، یہ جشن باقاعدہ منعقد کیا جاتا ہے آج کے شب کے اندر. تو یہ شب خوشی کی شب ہے، قرآن کے نزول کی شب ہے، اعمال کی شب ہے. پھر تاکیداً یہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آج کی شب آپ سب کو جاگنے کی تاکید فرماتے تھے. آپ کہتے تھے آج کی شب جاگو، اور اگر کسی کو سوتا دیکھتے تھے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینک مارتے تھے، اسے بیدار کرتے تھے اور کہتے تھے اگر آج سو گئے تو تمہارا مقدر سو جائے گا. اس لیے کہ مقدر اور تقدیر لکھے جانے کی شب ہے. اب یہ کہتا ہے صاحب یہ ہمارے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں صاحب یہ تقدیر میں لکھا تھا، تو آج مقدر ہی ایسا تھا. تو ایسا نہیں کہ تقدیر و قضاء و قدر کی بحث رات گزر چکی ہے، ایسا نہیں کہ تقدیر میں لکھا تھا تو اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو آج کی شب باقاعدہ بیدار کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ بیدار رہیں، جاگیں، اور جاگ کے تفریح نہیں. پھر کہہ رہا ہوں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ آپ مذاق کریں، کیرم کھیل لیں، لوڈو کھیل لیں، 4 آدمی بیٹھ کے لاک ڈاؤن کا جو وہ النگھن کرے تو کم از کم آپ گھر میں رہ کے عبادت کریں گے تو لاک ڈاؤن کا پالن بھی ہو جائے گا اور عبادت میں رات بسر بھی ہوگی. جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ پوری رات لوگ جاگتے ہیں، تفریح میں مذاق میں پوری رات اڑا دیتے ہیں. تو آج کی شب کم از کم برائے مہربانی آپ مفاد الجنان میں روایتیں دیکھیں، جناب سیدہ عالمیان سلام اللہ علیہا آپ کے لیے کہ آپ تاکید فرماتی کسی کو سونے نہیں دیتی تھی، پوری رات شب بیداری کیا کرتی تھی اور کرواتی تھی. اور یہ کہا کرتی تھی شاید یہ کونین کہ اگر رات میں خدشہ ہے کہ نیند آئے گی تو دن میں سو جاؤ تاکہ رات میں جو ہے وہ بیدار رہ سکو، تاکہ رات میں جو ہے وہ شب بیداری کر سکو. تو بہت تاکید کی گئی، تاکید کیا گیا کہ آج کی شب میں آپ کو جو ہے وہ شب بیداری کریں، اعمال میں، دعاؤں میں اور نماز میں، قرآن کی تلاوت میں اپنی پوری رات کو بسر کریں. افضل تر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. جس نے یہ رات کھو دی اب سال آئندہ انتظار کرے، پھر وہ 1 سال تک انتظار کرے. اور اب تو بھیا زمانہ ایسا کہ 1 سال چھوڑیے آپ، 1 گھنٹے کا لمحے کا کسی کا بھروسہ نہیں. اب تو بیماریاں بھی ٹچ والی چل رہی ہے، پہلے تو فون ٹچ والا آیا تھا، بیماری بھی جو ہے وہ ٹچ والی ہے، چھو لیا تو بیمار ہو گیا. ایسی ایسی بیماریاں ہیں تو کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جب قسمت سے اور یہ موقع پایا ہے ہم نے کہ شب قدر ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور ایسے میں شب قدر حاصل ہوئی تو لاک ڈاؤن ہے، سب اپنے گھروں میں تو محفوظ ہے، گھر میں تو عبادت میں بسر کی برائے مہربانی کم از کم آج کی شب میں آپ اپنے لہو و لعاب کے سامان سمیٹ کے رکھ دیں، قرآن مجید کو اٹھائے، وظائف اولاد اٹھائے، مفاد الجنان اٹھائے، جو اعمال ہیں مخصوص ان اعمال کو انجام دے. اعمال سے جب فارغ ہو جائیں تو نمازیں پڑھیں، نمازوں سے فارغ ہو جائے تو دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، سورہ دخان، سورہ روم، سورہ عنکبوت، یہ مخصوص سورہ ہیں جن کے لیے اچھا ان سورہ کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شب میں ان سوروں کی تلاوت کرے گا تو اصحاب جنت میں قرار پائے گا. اگر کوئی عنکبوت پڑھتا ہے، سورہ روم پڑھتا ہے، سورہ دخان پڑھتا ہے، کہا اگر کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے تو اصحاب جنت میں، یعنی کہ اللہ اسے جنت کا وعدہ کر رہا ہے.
اب ایک جملہ کو ساری بات سمیٹ کر تو آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے گا آج کی شب تک، جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیجیے گا آج کی شب میں ہی۔ اگر آپ کل ویڈیو دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آج کی شب میں آپ پیغام اگر وقت ملے، چونکہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کا سننا بھی عبادت، زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا اس لیے کہ آج شب جو ہے عبادت کی شب ہے۔ تو میرے عزیزوں کل ملا کے یہ ہے کہ پروردگار عالم پورا نچوڑ اگر میں پیش کروں محسن آج کی شب کا اتنی افضل ترین رات ہے کہ آج پروردگار عالم اپنے بندوں سے خود پوچھ رہا ہے بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ اب جس کے دل میں جو بننا چاہتا ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرے، کیونکہ آج پروردگار بیٹھا ہے ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ آؤ مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا۔ جیسے ماں باپ اپنے اولاد سے پوچھتے ہیں نا بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو، ڈاکٹر انجینئر کیا بننا چاہتے ہو، تو آج کی شب میں اللہ پوچھ رہا ہے۔ ماں باپ کے اندر میں تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہ ڈاکٹر بناؤ تو وہ ہمیں بنا دے، وہ تو ہماری محنت پکڑ، لیکن اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آج وہ ہم سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہیں کیا بننا ہے۔ اب جس کو جو بننا ہے وہ آج کی شب بن سکتا ہے پروردگار کے بارگاہ میں حاضری دے کر، کسی عبادات کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے۔ تو میں نے دو غلطیاں دور کری۔ پہلا یہ الزام نہ لگائے کوئی بھی کہ ایک شب نماز پڑھ لی تو سب صاف ہو گیا، سب کچھ نہیں ہے۔ نمازیں سب پر واجب ہے، واجب عینی ہے۔ 102 رکعت نماز 6 دن کی ہوتی ہے، اگر آپ نے 6 دن کی تو کوٹا پورا، اور باقی کی تو آپ کو پڑھنی پڑیں گی، اور نہیں پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ تیار رہیے گا۔ اس دوسری کہ آج کی شب جو ہے وہ خوشی کی شب ہے، کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، غم کی شب نہیں ہے، خوشی کی شب ہے، خوشی منانے کی شب ہے، اور نزول قرآن کی شب ہے آج کے۔ اور نزول قرآن کے سلسلے میں دو ہے، قرآن دفتر نازل ہوا ہے، پورا کا پورا قرآن آج نازل ہو گیا۔ کچھ کا کہنا یہ ہے، کچھ کا کہنا کہ نہیں، بیت معمور یا لوح محفوظ پہ نازل ہوا، وہاں سے پھر بتدریج جیسے جیسے واقعات پیش آئے تدریجاً آہستہ آہستہ 23 سالہ زندگی میں حضور کی یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو یہ شب قدر ہے، اور آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آج کی شب جب آپ اعمال کرنے بیٹھے دعائیں پڑھیں تو تمام مومن و مومنات کو، تمام انسانیت کو، سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، بلکہ اپنی دعا پر مقدم کریں مومنین کو، اس لیے کہ جو اپنی دعا پر مومنین کی دعا کو مقدم کرتا ہے اس کی دعا اللہ جلد قبول کرتا ہے۔ تو خصوصاً کورونا وائرس جیسی وبا جس سے 2-4 ہے، 3 لاکھ سے زیادہ اموات جو آپ نے بتا رہے دنیا میں ہو چکی ہے، اور بہت برے حالات سے گزر رہی ہے پوری دنیا کے لوگ۔ تو آپ سب دعا کریں کہ آج کی مبارک شب کے صدقے میں اللہ جو ہے اس کورونا وائرس جیسی وبا سے سب کو نجات دے، جو اس مرض میں مبتلا ہے پروردگار ان سب کو شفا دے، اور مسجدیں عبادت گاہیں سننی پڑی ہے۔ میرے عزیزوں ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ اور اللہ کا گھر جو ہے وہ ویران ہے، مسجدیں جماعت معطل ہے، مسجدیں ویران ہے، تو یہ ختم ہو تو مسجدیں دوبارہ آباد ہو، اور کم از کم عید تو منانے کو مل ہی جائے گی سب لوگوں کو۔ تو میرے عزیزوں پھر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، پوری رات شب بیداری کریں اور اپنی پوری رات کو عبادت میں بسر کریں، مومنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور حقیر کو، ہماری پوری ٹیم کو، سب کو اپنی دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کہ آپ حضرات سے دعا میں گزارش ہے، التماس دعا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔